شہر کے تمام ڈاکٹر اس بوڑھے اور نابینا مصنف کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ خود مصنف کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ اس کی زندگی کے دن اب پورے ہو چکے ہیں۔ آج وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا بالکل تنہا اور اداس اپنے ماضی کی گمشدہ کڑیوں کو جوڑ رہا تھا۔ اس نے تقریباً 35 سال تک اپنی تخلیقات سے لوگوں کو فیض پہنچایا اور اپنی 75 سالہ طویل زندگی میں دنیا کے سرد و گرم کو برداشت کیا۔ اپنے تجربات اور زندگی کی کہانیاں اس نے صفحۂ کرتاس پر بکھیر دیں، لیکن ایک کہانی ایسی بھی تھی جو اس کی زندگی کی امانت تھی۔ آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہ امانت بھی دنیا کو سونپ دے اور خود خالی الذہن ہو کر خاموشی سے اس دنیا سے آنکھیں موند لے۔ اندھے مصنف نے اپنے بائیں ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی کے کونے میں لگا ہوا چھوٹا سا بٹن دبایا۔ بٹن کا دبانا تھا کہ گھڑی کا شیشہ اوپر کی جانب اٹھ گیا اور اندھے مصنف نے گھڑی کے ڈائل پر ابھرے ہوئے نقطوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے گھڑی سے وقت معلوم کیا۔ اف، شام کے 7:30 بج چکے ہیں اور ملازمہ ابھی تک کھانا لے کر نہیں آئی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اس نے اپنا تکیہ سیدھا کیا اور اپنی بے نور آنکھوں سے خلاؤں میں گھورنے لگا۔ 7:45 بجے کے قریب اس کی ملازمہ نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندھے مصنف کے قریب میز پر کھانا رکھ کر خود برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلایا۔ کھانا ختم کر لینے کے بعد ملازمہ جیسے ہی برتن اٹھا کر باہر جانے لگی، مصنف نے آہستہ سے اس کو آواز دے کر بلایا اور کہا، سنو، دوسرے کمرے سے میرا ٹائپ رائٹر لا دو۔ کچھ دیر بعد ملازمہ ایک چھوٹا سا پرانا ٹائپ رائٹر ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ملازمہ کے قدموں کی چاپ سن کر مصنف نے اپنی بیمار آواز میں کہا، کافی دنوں سے میں نے ٹائپ رائٹر استعمال نہیں کیا ہے، تم ذرا اس کی صفائی وغیرہ کر دو۔ ملازمہ نے خاموشی سے ٹائپ رائٹر کی صفائی کی اور مصنف کو واپس دے دیا۔ ابھی ملازمہ نے کمرے سے واپس جانے کے لیے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ اندھے مصنف نے ملازمہ کو دوبارہ آواز دی اور کہا، کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ ملازمہ قریب پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مصنف نے خاموشی کو توڑتے ہوئے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا، تم جانتی ہو کہ شہر کے تمام ڈاکٹر میری زندگی سے مایوس ہو گئے ہیں اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں اس دنیا میں صرف ایک رات کا مہمان ہوں۔ ملازمہ نے سوگوار آواز میں کہا، مالک، آپ ایسا نہ سوچئے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اپنی موت سے پہلے اپنے مرنے کی خبر ہو جاتی ہے۔ بہرحال مجھے تم سے یہ کہنا ہے کہ آج کی تمام رات میں اپنی زندگی کی وہ کہانی لکھوں گا جو گزشتہ 75 سال سے بھی زیادہ عرصے سے میرے سینے میں امانت کے طور پر دفن ہے۔ یہ میری زندگی کی آخری کہانی ہوگی۔ اسے ٹائپ کرنے کے بعد میں کافی حد تک مطمئن ہو جاؤں گا۔ تم ایسا کرو کہ مجھے ایک کاغذ کا دستہ دے جاؤ تاکہ میں رات کو اپنی زندگی کی آخری کہانی لکھ سکوں۔ اور ہاں، اس بات کا خیال رکھنا کہ رات کو کوئی مجھے پریشان نہ کرے۔ تم میرے کمرے کی تمام کھڑکیاں اور دروازے اچھی طرح بند کر جاؤ اور اس وقت تک میرے کمرے میں مت آنا جب تک ٹائپ رائٹر کی آواز کمرے سے آتی رہے۔ اچھا، اب تم جاؤ اور آرام کرو۔ یہ کہہ کر اندھے مصنف نے پہلو بدلا۔ مصنف نے اپنی دونوں ٹانگوں پر ٹائپ رائٹر رکھا اور پھر وہ یک کے بعد دیگرے ایک ایک ورق اٹھاتا رہا اور یوں وہ رات بھر اپنی زندگی کی وہ کہانی ٹائپ کرتا رہا جس نے تمام عمر اسے تنہائیوں میں رکھا۔ شاید اسی سبب وہ آج تک شادی بھی نہ کر سکا۔ شاید آج وہ اپنی کہانی میں اپنی زندگی کے اس ناسور کو بیان کرنے والا تھا جو جلد ہی پھٹنے والا تھا، جس سے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔ کہانی لکھتے ہوئے اس کی بے نور آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان امڑ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے ٹائپ رائٹر کے حروف پر ناچ رہی تھیں۔ اندھے مصنف کے کمرے کے باہر اس کی بوڑھی ملازمہ اپنے مالک کے ٹائپ رائٹر کی آواز سن رہی تھی، مگر وہ کمرے میں نہیں جا سکتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ مالک آج اپنی زندگی کی آخری کہانی میں نہ جانے وہ کون سی چیز لکھیں گے جو انہوں نے آج تک نہیں لکھی۔ تمام رات ملازمہ کا ذہن انہی خیالات میں گردش کرتا رہا۔ اندر کمرے میں اندھا مصنف تیزی سے اپنی زندگی کی آخری تخلیق مکمل کرنے میں مشغول تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رات بھی بیت گئی اور پھر مصنف کے گھر کے سرسبز آنگن میں چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں آنے لگیں۔ اچانک مصنف کے کمرے سے ٹائپ رائٹر کی آواز آنا بند ہو گئی۔
ملازمہ نے بےتابی سے عجلت میں اپنے مالک کے کمرے کا دروازہ کھولا اور دیوانہ وار بھاگ کر مصنف کی مسحری کے قریب پہنچی۔ وہ اس آخری کہانی کو جلد سے جلد پڑھنا چاہتی تھی جسے اس کے مالک نے برسوں اپنے دل میں چھپائے رکھا۔ اس نے ٹائپ رائٹر کے اندر لگا ہوا صفحہ دیکھا تو وہ سادہ تھا، اس پر کچھ بھی نہ لکھا تھا۔ وہ سمجھی شاید مالک نے یہ صفحہ ٹائپ ہی نہ کیا۔ جب اس نے دائیں طرف رکھے ہوئے صفحے دیکھے تو وہ بھی تمام سادہ تھے۔ اس نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا لیکن اس کو کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ اچانک اس کی نظر ٹائپ رائٹر کے اندر پڑی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ رات کو ٹائپ رائٹر کی صفائی کرتے ہوئے اس میں ربن لگانا بھول گئی تھی۔ ملازمہ نے اندھے مصنف کے شانے پکڑ کر اس کو اٹھانا چاہا تو اس کی گردن بائیں طرف ڈھلک گئی۔ شاید اس کی روح ایک نئی دنیا کی طرف روانہ ہو چکی تھی جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔